بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں امتیاز شاد۔ ہر دور کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے اور ہر نسل اپنے ساتھ نئی سوچ، نئے سوالات اور نئے تقاضے لے کر آتی ہے۔ آج جس نسل پر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ جنریشن زی ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو نہ صرف ہماری سڑکوں، تعلیمی اداروں اور دفاتر میں نظر آتے ہیں بلکہ ڈیجیٹل دنیا میں بھی ان کی موجودگی سب سے نمایاں ہے۔ سوال یہ نہیں کہ جنریشن زی مختلف کیوں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس مختلف نسل کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ جنریشن زی سے مراد وہ نسل ہے جو تقریباً 1997 سے 2012 کے درمیان پیدا ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا تیزی سے ڈیجیٹل انقلاب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انٹرنیٹ، موبائل فون، سوشل میڈیا اور عالمی رابطے عام ہو رہے تھے۔ یوں جنریشن زی نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں معلومات کی کمی نہیں بلکہ معلومات کی بھرمار تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نسل کی سوچ روایتی فریم ورک میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ یہ نسل سوال کرتی ہے۔ یہ سوال مذہب پر بھی ہوتے ہیں، معاشرتی روایات پر بھی، تعلیمی نظام پر بھی اور ریاستی ڈھانچے پر بھی۔ ماضی میں سوال اٹھانا بغاوت سمجھا جاتا تھا، مگر جنریشن زی کے لیے سوال اٹھانا سیکھنے کا پہلا زینہ ہے۔ یہی بات بہت سے بڑوں کو ناگوار بھی گزرتی ہے اور یوں نسلوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جسے عرف عام میں جنریشن گیپ کہا جاتا ہے۔ جنریشن زی کو اکثر ڈیجیٹل ایڈکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ اس نسل کا زیادہ وقت موبائل سکرین پر گزرتا ہے، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جنریشن زی نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو صرف تفریح نہیں بلکہ اظہار، تعلیم اور روزگار کا ذریعہ بنایا ہے۔ یوٹیوب، فری لانسنگ، ای کامرس، آن لائن تدریس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سب سے زیادہ سرگرم یہی نوجوان نظر آتے ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے بھی جنریشن زی کا نقطہ نظر روایتی نہیں۔ یہ نسل ڈگری سے زیادہ مہارت کو اہمیت دیتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، بلکہ سوال یہ ہے کہ آپ کر کیا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آن لائن کورسز، شارٹ سرٹیفکیشن اور عملی تجربہ اس نسل میں مقبول ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا تعلیمی نظام آج بھی رٹا سسٹم، نمبر اور فرسودہ نصاب کے گرد گھوم رہا ہے، جس کے باعث جنریشن زی خود کو اس نظام سے غیر متعلق محسوس کرنے لگی ہے۔ ملازمت کے معاملے میں بھی یہ نسل مختلف ہے۔ جنریشن زی پوری زندگی ایک ہی نوکری کرنے کے تصور پر یقین نہیں رکھتی۔ یہ نسل کام اور ذاتی زندگی میں توازن چاہتی ہے۔ لمبے اوقات کار، کم تنخواہ اور غیر انسانی رویے اب قابل قبول نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے نوجوان روایتی نوکری چھوڑ کر فری لانسنگ یا ذاتی کاروبار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس رویے کو اکثر غیر سنجیدگی سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ دراصل خودداری اور خود آگاہی کی علامت ہے۔ جنریشن زی کی ایک نمایاں خصوصیات اس کا سماجی شعور ہے۔ ماحولیاتی آلودگی، خواتین کے حقوق، ذہنی صحت، اظہار رائے کی آزادی اور سماجی انصاف جیسے موضوعات پر یہ نسل نہ صرف بات کرتی ہے بلکہ آواز بھی اٹھاتی ہے۔ سوشل میڈیا نے انہیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے جہاں وہ ریاست، اداروں اور معاشرے سے جڑے سوالات اٹھاتے ہیں۔ اگرچہ اس آزادی کے غلط استعمال کی مثالیں بھی موجود ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ شعور ایک مثبت علامت ہے۔ ذہنی صحت جنریشن زی کے لیے کوئی ممنوع موضوع نہیں۔ یہ نسل ڈپریشن، انزائٹی اور ذہنی دباؤ پر بات کرنے سے نہیں گھبراتی۔ پچھلی نسلیں ان مسائل کو کمزوری سمجھ کر چھپایا کرتی تھیں، مگر جنریشن زی انہیں مسئلہ مان کر حل تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلسل آن لائن رہنا، غیر یقینی مستقبل اور معاشی دباؤ اس نسل میں ذہنی مسائل کو بڑھا رہا ہے، جس پر سنجیدہ توجہ کی ضرورت ہے۔
जनरेशन जी पर तनकीद भी कम नहीं। कहा जाता है कि यह नस्ल बेसब्र है, नाजुक मिजाज है और कुर्बानी देने के जज्बे से आरी है। मगर सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा है या हम बदलते हुए हालात को पुराने पैमानों से माप रहे हैं। हर नस्ल अपने वक्त के मसाइल के मुताबिक रद्द अमल देती है। अगर आज के नौजवान सवाल कर रहे हैं तो शायद इसलिए कि उन्हें मसाइल ज्यादा वाज़ेह नजर आ रहे हैं। असल मसला जनरेशन जी नहीं बल्कि नस्लों के दरमियान मुकालमे का फुकदान है। हम नौजवानों को सुनने के बजाय उन्हें नसीहत करना ज्यादा पसंद करते हैं। हम उनके सवालात को गुस्ताखी, उनके इख्तलाफात को नाफरमानी समझ लेते हैं। नतीजतन ये नस्ल हमसे दूर होती चली जा रही है। आने वाला वक्त जनरेशन जी का है। यही नौजवान मुस्तकबिल के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सहाफी, सियासतदान और पॉलिसी साज होंगे। अगर आज हम इन्हें समझने और इनकी रहनुमाई करने में नाकाम रहे तो कल के मसाइल हमारे काबू से बाहर हो सकते हैं। हमें इस नस्ल को सिर्फ तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए बल्कि इन्हें मौके देने चाहिए, एतमाद में लेना चाहिए और इन्हें मुस्बत सिमत फराहम करनी होगी। अरबाब इख्तियार, हुकूमत और 1997 से पहले की जनरेशन यानी बाबों और बाबुओं को यह समझना होगा कि जनरेशन जी कोई मसला नहीं बल्कि हकीकत यह है ये जनरेशन हमें पसंद हो या ना हो मगर इससे आंखें चुराना मुमकिन नहीं। दानिशमंदी इसी में है कि हम इस नस्ल के साथ मुकालमा करें, इसके सवालात सुने और मिलकर एक ऐसा मुस्तकबिल तश्कील दें जो सबके लिए बेहतर हो। दानिशमंदी इसी में है कि हम इस नस्ल के साथ मुकालमा करें, इसके सवालात सुने और मिलकर एक ऐसा मुस्तकबिल तश्कील दें जो सबके लिए बेहतर हो। क्योंकि तारीख गवाह है जो कौमें अपनी नौजवान नस्ल को समझने में नाकाम रहीं वो खुद तारीख का हिस्सा बन गईं। हुक्मरानों के लिए यह लम्हा फिक्रिया है कि वो जनरेशन जी को महज नारे, इश्तिहारात और वक्ती वादों से बहलाने की बजाय संजीदगी से समझें। ये नौजवान रोजगार, इंसाफ, तालीम और इज़हारे राय के हकीकी मौके चाहते हैं, ना कि खाली दावे। अगर रियासत ने इस नस्ल को नजरअंदाज किया, इसके सवालात को दबाने की कोशिश की और इसे फैसला साजी से बाहर रखा तो यह मायूसी बगावत में भी बदल सकती है। जरूरत इस अमर की है कि हुक्मरान नौजवानों को बोझ नहीं बल्कि सरमाया समझें, उन्हें पॉलिसी साजी में शामिल करें, जदीद तालीम और हुनर के मौके फराहम करें और एक ऐसा पाकिस्तान तश्कील दें जहां नौजवान मुल्क छोड़ने के ख्वाब नहीं बल्कि मुल्क संवारने का मंसूबा बनाएं। जनरेशन जी को साथ लेकर चलना वक्त की अशद जरूरत है क्योंकि मुस्तकबिल को कंट्रोल नहीं किया जाता, उसे समझकर संवारा जाता है। उम्मीद है आपको जनरेशन जी पर मेरे कहे ये चंद अल्फाज मुफीद साबित होंगे आपके लिए। अपना अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। इम्तियाज शाद को इजाजत दें। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।